अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और जो ताज़ा तरीन खबरें आ रही हैं, वो तो कोई अच्छी खबरें नहीं हैं। अमेरिका ने एक दफ़ा फिर ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है और ये अजीब-सी बात है। ये अजीब, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अजीब लोग इस दुनिया को रूल कर रहे हैं। ना जिनकी कोई कमिटमेंट है, ना जिनकी कोई ज़ुबान है, ना जिनकी कोई तहरीर है। अभी ये पाकिस्तान को भी एम्बैरेस कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इतनी कोशिश करके, हमारे सीडीएफ साहब ने और हमारे माशाल्लाह 47 वाले जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने मिलके इतनी कोशिश की, इसके बावजूद वो सारे का सारा धड़ाम से फिर नीचे आ गिरा है और लगता यूँ है कि इस्लामाबाद एमओयू जो है, लोग कह रहे हैं कि इट इज़ डेड। और डेड इसलिए कि एक तो ये कि जो सैंक्शंस थी वो भी इन्होंने रिवोक कर दी हैं आज, और साथ-साथ अटैक भी कर दिया है और कारपेट बॉम्बिंग हो रही है। मैं भी आपको वीडियो भी दिखाऊँगा कि कारपेट बॉम्बिंग हो रही है वहाँ पे और किस तरीके से हो रही है वो भी आपको दिखाते हैं। साथ-साथ जो दूसरी एक बड़ी अफ़सोसनाक खबर ये है कि एक पाकिस्तान का जो कार्गो प्लेन है वो मिसिंग है। वो शारजा से आ रहा था पाकिस्तान और दरमियान उसका नेविगेशन सिस्टम जो है वो ऑफ हुआ है, उसको कोई ख़राब भी हुई है, पता नहीं क्या हुआ है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि शायद वो ये जो क्रॉस फायर हुई है इधर से अमेरिका का जो अटैक हुआ है, उसका कहीं खुदा न ख़ास्ता निशाना बन गया है। नोबडी नोज़ अबाउट इट। तो ये देखते हैं इसका क्या सूरत-हाल बन रही है। और साथ-साथ जो डोमेस्टिक सिचुएशन है, अलीमा खान साहबा ने लगता यूँ है कि चीज़ें जो हैं वो अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दी हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है स्ट्रीट मूवमेंट का और इसका क्या इम्पैक्ट होगा। साथ-साथ जो डार साहब का मामला है, इसहाक डार साहब का, और उनके जो नवासे साहब हैं, जिनको बचाने की इस वक़्त सरतोड़ कोशिश हो रही है, उनका क्या बनेगा, इसका भी ज़रा देखते हैं। और वो बड़े बॉस-शॉस की भी बातें हो रही हैं कि वो पता नहीं वो कौन है, बॉस कौन है। और फिर कश्मीर की सूरत-ए-हाल, रावला कोर्ट और ये सारी चीज़ें, ये बहुत सारी काफ़ी छोटे-मोटे टॉपिक्स होंगे, उसका ज़रा तज़िया करते हैं। और हमें जॉइन कर लिया है जनाब साद हफ़ीज़ साहब ने, जो कि सीनियर राइटर हैं, फ्राइडे टाइम्स में भी और दीगर जो आउटलेट्स हैं उसमें लिखते हैं। पढ़ा करें उनको, समझा करें और सीखा करें। हियर कम्स जनाब साद हफ़ीज़ साहब। साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम खजाना साहब, क्या हाल है? कैसे हैं साद भाई? आपका मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आजकल ह्यूस्टन में कैसा चल रहा है कारोबारी ज़िंदगी, और जिस तरह वो हम लोग अखबार में पढ़ा करते थे कि ये आपका हफ्ता कैसा गुजरा या कैसा गुजरेगा, तो गा को तो छोड़ें, आपका हफ्ता कैसा गुजरा जी? जी हाँ, बस फिलहाल तो गर्मी को हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। बड़ी सख्त गर्मी पड़ती है यहाँ ह्यूस्टन में, तो उसको यहाँ एंजॉय पे कर रहे हैं। तो उसकी वजह से इंडोर्स रहना पड़ता है। और इंडोर्स में यह है कि ये सारी खबरें जो आप हम डिस्कस करते हैं, उसकी तैयारी करता रहता हूँ सारे दिन। हाँ, ये तो है। ये तो सही बात है। समर को तो आप एंजॉय भी नहीं कर सकते एज सच उस तरह, लेकिन हमारी समर जो है वो ज़रा थोड़ी सी माइल्ड होती है। आज आप देख रहे हैं, मैंने भी थोड़ा सा समर वाला वो एक सिलसिला शुरू किया है। तो समर का यहाँ पे सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। पहले काफ़ी दिन बारिश रही, बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें चलती रहीं, लेकिन अब ज़रा थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है समर का सिचुएशन। और आई होप विल हैव अ गुड सेलिंग और इंशाल्लाह। और जिस तरह आपकी वहाँ पे गर्मी जो है वो तो खैर बहुत ज़्यादा होती है। मैं 1-2 दफ़ा गया था जब ह्यूस्टन, तो यकीन करें कि ऐसे लगता था जैसे पाकिस्तान की गर्मी वहाँ पे आ गई है। बिल्कुल, लाहौर वाली है ना? गर्मी। हाँ, हाँ, जी, हाँ। तो चलें, ये तो अच्छा है, समर मोड में हम दोनों हैं और पाकिस्तान भी इस समर मोड में ही है। लेकिन समर मोड के दौरान जो ये जो खबरें आ रही हैं, ये तो बड़ी अजीब तरह की खबरें आ रही हैं। ये जो उन्होंने अमेरिका ने अटैक किया है ईरान के ऊपर एक बार फिर, और फिर अभी देखें ना, अभी कल अभी बल्कि एज वी स्पीक वो जो तदफीन वाला मामला अभी तक चल रहा है, ऑन गोइंग है। अभी एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जो उनकी बॉडी है आयतुल्ला खामेनी साहब की, वो नजफ में इराक में है और जी। वहाँ पे उनकी जो वो सारा सिलसिला चल रहा है और इन्होंने अटैक कर भी दिया। ये इतने 5-6 दिन भी सब्र नहीं कर सके और फिर दोबारा शुरू कर दिया। व्हाट्स योर टेक ऑन? मेरा बस यही है कि देखें, अभी रिसेंटली जो हमला हुआ था, जो कि इन्होंने ईरान को रिस्पॉन्सिबल ठहराया है, ये जो हाँ, 3 शिप्स के ऊपर, जिसमें एक कतरी शिप भी था और हाँ, टैंकर था जो कि जा रहा था वहां से हॉर्मुज से। तो ये चलती रहेंगी। ये तो प्रोवोकेशंस हैं और कतर ने प्रोटेस्ट भी किया ईरान से कि भाई ये अटैक ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो दोनों साइड्स का मसला है, लेकिन इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस जो आज इन्होंने दिया है, वो हाँ, बड़ी अफसोस की बात है। क्योंकि अमेरिकन ने कारपेट बॉम्बिंग, जैसे आप कह रहे थे, और बंदर अब्बास के ऊपर खासकर हमला हुआ है। हाँ, हाँ। और इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला किया, ऑब्वियसली मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे भी हमला किया है। तो ईरानियंस फिर रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये जो रिस्पॉन्ड तो करेंगे। हाँ, एमओयू आप हाँ, बात कर रहे थे ना, जो कि हाँ, अब हाँ, इस्लामाबाद में मीटिंग होने वाली थी हाँ, सनीचर को, वो हाँ। अब मुश्किल में आ जाएगी।
نہیں اچھا اس کو آپ کیا ٹائی کریں گے ٹائمنگ کے حوالے سے؟ یہ جو ٹرکی میں پریزیڈنٹ ٹرمپ گئے ہیں، کیا وہاں پہ جا کے اپنا ایک ایسا پوسچر دکھانا چاہ رہے ہیں کہ میرے سب چیزیں میرے کنٹرول میں ہیں اور ایسی کی تیسی پھیر دوں گا؟ جیسے کل ان کا ٹویٹ بھی آیا تھا کہ ہم تو 1 گھنٹے کے اندر اندر ساری بیفور دی آفٹرنون ہم لوگ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. تو کیا یہ وہ تو نہیں ہے سلسلہ کہیں؟ دیکھیں نا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کارپیٹ بامبنگ ہو رہی ہے. تو یہ مطلب دس از انبلیویبل. دس از ویری انبلیویبل. ابھی تو جنیوا کے اندر ایگریمنٹ ہوا تھا، ایم او یو سائن ہوا تھا، تو اس کے بعد 1 ہفتے کے بعد 10 دن کے بعد یہ ہو رہا ہے. تو اب دنیا دیکھتی ہے اس کو تو کلیئرٹی تو اس میں یہ آتی ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں اپنی پوزیشن چینج کرتے رہتے ہیں، اور جو انہوں نے آج پھر پوزیشن چینج کر دی ہے کیونکہ ان کا بڑا زبردست ریسیپشن ہوا ہے وہاں استنبول کے اندر. استنبول میں وہ ٹرکش پریزیڈنٹ خود گئے ہوئے تھے. میں اس کی طرف آتا ہوں، نیٹو کی طرف میں آتا ہوں، دوسری چیزوں کی طرف آتا ہوں. لیکن مجھے یہ ذرا بتائیں کہ اب ایران جو ہے وہ کیسے رسپونڈ کرے گا؟ کیا وہ گلف کنٹریز کے اوپر دوبارہ سے پھر اٹیک شروع کرے گا؟ اوبویسلی اگر انہوں نے یہ کیا ہے تو وہ رسپونڈ تو کریں گے نا. یا پھر یہ ہے کہ جو ان کے وہاں پہ جو شپس وغیرہ ہیں اسٹریٹ آف ہارموز میں ارد گرد، وہ ان کے اوپر اٹیک کیا جائے گا. کچھ نہ کچھ تو وہ رسپونڈ کریں گے نا. ڈیفینیٹلی رسپونڈ کریں. دیکھیں نا سورس دیکھنا پڑے گا نا پہلے تو. یہ تو اگر یہ انہوں نے اپنے شپس کو استعمال کیا امریکنز نے تو پھر وہ تو ٹھیک ہے، وہ بھی ٹارگٹ بن سکتے ہیں. لیکن اگر یہ پلینز امریکہ کی بیسز سے آئے ہیں جو کہ گلف میں ہیں، اور تو پھر تو obviously آپ ٹھیک ہے کہ وہ رسپونڈ کریں گے اگینسٹ the Gulf states which will make things worse. ہاں نا، لیکن وہی دیکھیں نا یہ امبیرسنگ سچویشن ہو جائے گی نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ قطر کے لیے، سعودی عرب کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے. یہ تو بہت ہی مسئلہ بن جائے گا اور پھر میرا خیال ہے بیک ٹو اسکوائر ون والی سچویشن پہ ہم آ جائیں گے. بالکل اسکوائر ون کے اوپر ہم واپس جا رہے ہیں. اور میرے خیال میں جب تک سنسیئرٹی شو نہیں کریں گے آل سائڈس، پرٹیکولرلی امریکہ اور ایگڈ آن بائی اسرائیل، ان لوگوں کو سنسیئرٹی شو کرنی پڑے گی، نہیں تو یہ کہیں بات آگے نہیں بڑھ سکتی. پھر وہی بات آ جائے گی 10 دن کے بعد ریجیم چینج کی. اور آپ نے جیسے آیت اللہ خامنئی کی بات کی، بھائی ابھی تو ایک فیونرل چل رہا ہے، وہ پورا ہوا بھی نہیں ہے. اب اتنی غلط سگنل آپ دیتے ہیں کہ اس وقت آپ نے یہ اٹیک لانچ کیا. ایبسلیوٹلی. اچھا اب اس کا جو ڈائریکٹ ایفیکٹ ہے، میں جس طرح کہہ رہا تھا پاکستان کی سچویشن کے اوپر بھی پڑے گا. پاکستان کس طرح اس کو ڈیفینڈ کرے گا یا پاکستان اس کو کس طرح لے گا؟ کیونکہ ظاہر ہے پاکستان ہیز بین اے پارٹی ٹو اٹ. تو اگر اس طرح کی سلسلہ جو آگے بڑھتا ہے تو پاکستان کے لیے بھی تو بڑی امبیرسنگ سچویشن ہے نا. نہیں، پاکستان کی دیکھیں، پاکستان تو امبیرسنگ سچویشن میں ہی رہتا ہے، اس میں تو کوئی چینج نہیں آتی نا. پروفائل کی بات کر رہے ہیں آپ، پروفائل تو بڑی ہی ہے بہت ڈیفینیٹلی. لیکن اگر آپ ایک میڈیٹر ایون انٹرمیڈیٹ کا رول پلے کریں اینڈ تھنگس گو ساؤتھ، یعنی کہ ورک آؤٹ نہیں کرتی، تو آپ کے اوپر دھماٹ تو آئے گئی. تو وہ تو ہو گئی. لیکن آئی تھنک کہ پاکستان میں وہی ہونے والا ہے جو کہ بھائی وہ ٹرمپ سے بات کریں گے، پھر وہ ایرانین سے بات کریں گے، پھر کوشش یہ کریں گے واپس لے آئیں اس سچویشن کو. لیکن جب تک میں جیسے کہا نا کہ سنسیئرٹی نہیں ہوگی تو پاکستان کچھ نہیں کر سکتا. پاکستان کیا کرے گا بیچارے کے پاس؟ پاکستان کے پاس آپشن بھی تو کیا ہیں. اچھا یہ جو طیارہ ہے جو کارگو پلین شارجہ سے آ رہا تھا پاکستان، یہ مسنگ ہے. یہ کیا وہ خدشات کچھ اس طرح کے آپ کو بھی ملے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کہیں یہ جو فائر انہوں نے کیا ہے یا اٹیک کیا ہے اس کے کہیں نشانہ نہ بن گیا ہو؟ کیونکہ اس طرح کی نیویگیشن کا ختم ہونا یا خراب ہونا یہ بہت ریئر ہوتا ہے. اس طرح نہیں ہوتا تو ہے، اور بڑے شارٹ فلائٹ تھی، اتنی لمبی فلائٹ بھی نہیں تھی. بہت پرانا پلین تھا، جیسے میں نے آپ سے آف لائن کہا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے. اور اس میں 5 کرو ممبرز تھے، پیسنجر پلین نہیں تھا، کارگو پلین تھا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے نا کہ پتہ نہیں وارڈ سچویشن کے اندر کیا چیز ہے. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ڈائریکٹ فائر سے نہیں ہوا ہو، لیکن سگنلنگ میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہوگی، بیکاز سو مینی سگنلز بینگ پاسڈ بیک اینڈ فورتھ. تو افسوس ہوا. اب دیکھیں اس کا جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے، نیوی جو ہے پاکستان کی اس کو سرچ کر رہی ہے، دیکھیں کیا آتا ہے آگے. اس طرح کی جو ویسے سرچز ہوتی ہیں وہ کچھ پتہ چلتا ہے اس طرح؟ کیونکہ بہت بڑا واسٹ ایریا ہے، اس کو کس طرح یہ سرچ کریں گے؟ یہ بھی تو ایک پرابلم ہے. ان کا لاسٹ سگنل تو انہوں نے پک اپ کیا تھا کراچی کے اندر، اور پتہ نہیں کہ کب کیا تھا، کس وقت کیا تھا، کتنی دور تھے وہ کراچی سے، یہ نہیں پتا ہمیں. یہ نہیں ہمیں پتہ. اچھا یہ ذرا ڈومیسٹک سچویشن ہماری جو دوسری ہے پولیٹیکل، اس پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ ایز یوزول آج بھی گئیں، ان کی ملاقات نہیں ہوئی. ان کی بہنوں کے ساتھ وہاں پہ وہ موجود تھیں، لوگوں کو انہوں نے وہاں پہ بلایا ہوا تھا، کچھ لوگ وہاں پہ پہنچے بھی. اور آج انہوں نے جس طرح پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو چیزیں جو ہیں وہ
खुद उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो आज उन्होंने एक दो चीज़ें कही हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसकी तैयारी की जाए, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो हकीकी आज़ादी के लिए जो इमरान खान का ख्वाब था उसके लिए काम शुरू किया जाए, और सब लोग जो हैं वापस चले जाएं अपने अपने हलकों में और जाके वो काम करें। और साथ एक और चीज़ भी उन्होंने क्लैरिफाई की है साथ भाई, कि उन्होंने ये कहा है कि कोई टॉक्स शॉक्स हमारी गवर्नमेंट के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं चल रही हैं। ये जो ट्रक की बत्ती अगर किसी ने लगाई भी है तो वो बिल्कुल क्लैरिफाई उन्होंने कर दिया है। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि एक नेक्स्ट फेज जो है वो अब शुरू होगी। तो क्या इन ऐलानात से आप ये फील कर रहे हैं कि शी इज टेकिंग ओवर द पार्टी एंड शी इज टेकिंग ओवर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एटलीस्ट? शी हैज टू, यानी कि मैं ये कहूंगा कसाना साहब कि डिसीजन मेकिंग तो हो ही नहीं रही थी पीटीआई के अंदर। ये तो ये जो डिविजन्स हो गए थे, इतनी सारी 3-4 पार्टीज बन गई हैं पीटीआई के अंदर, फैक्शंस बन गए हैं जो एक दूसरे से compete करते हैं। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है इमरान खान वापस बाहर आए, क्योंकि उनकी तो बिजनेस चल रहा है। आपने देखा कि केपी की पार्लियामेंट के अंदर किस तरह की डिस्कशंस हो रही हैं, बरातें अप्रूव करने की कोशिश हो रही है। मैंने वो पूछना किसी तो फोकस अलीमा खान ठीक कर रही है, बैक टू इमरान खान, बैक टू द मूवमेंट के बगैर तो कुछ होने वाला है ही नहीं। अब वेदर मूवमेंट इस सिचुएशन के अंदर सक्सीड कर सकता है वो अलग एक डिस्कशन है। वी कैन हैव दैट डिस्कशन, और बड़ी ऑनेस्टली डिस्कशन कर सकते हैं हम लोग कि भाई देखें जिस तरह इन्होंने डिवाइड कर रखा है पार्टी को, कैन द पार्टी इवन विद अलीमा खान की लीडरशिप में भी कैन इट सक्सीड इन लॉन्चिंग अ मूवमेंट। इस वक्त जो सिचुएशन लगती है, जिस तरह की ये हार्ड स्टेट है और जिस तरह की ये वेरी हार्श कंडीशंस के अंदर सक्सीड कर सकती है, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन इसमें आपको याद होगा कि हम एक अरसे से ये कहते आ रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है इसमें अलीमा खान साहबा को पार्टी की क़यादत संभाल लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है। इसमें ये जो कहना कि ये मरूसी है, शरूसी है, ये सारे बाकी मरूसियत ये बर्दाश्त करते रहते हैं, लेकिन पीटीआई की दफ़ा ये आके इनको मरूसियत याद आ जाती है। लेकिन आज अगर ये हुआ है तो क्या आप समझते हैं कि ये एक लॉन्ग ओवरड्यू एक फैसला था जो कि उन्होंने पहले करना चाहिए था, बजाय इसके कि इतना टाइम ज़ाया करते, ये पहले ये आ जाते तो ज़्यादा बेहतर होता? नहीं, मेरे ख्याल में बहुत पहले आ जाना चाहिए था। लेकिन मैं अभी तक क्लैरिटी चाहता हूं कि भाई इमरान खान ने ये अलाउ किया है, अगर उन्होंने अलाउ किया है तो एब्सोल्युटली इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं डायनेस्टी और इसमें बिलीव नहीं करता। गुड लीडर्स कम अप, कोई भी हो। हाँ, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें एक चीज है ना कि एक दो लोगों से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि शायद ये हो सकता है क्योंकि इमरान खान की तो मुलाकातें बंद हैं, लेकिन बुशरा बीबी की और इमरान खान की मुलाकातें चल रही हैं, और बुशरा बीबी की और उनकी फैमिली की भी मुलाकातें हो रही हैं। तो हो सकता है कि बुशरा बीबी को इमरान खान ने कहा हो और बुशरा बीबी ने अपनी फैमिली को कहा हुआ कि आप जाके अलीमा खान वगैरह को कह दें कि नाउ इज द टाइम टू टेक ओवर। हो सकता है, ये इंटायरली पॉसिबल है, और अगर ये हुआ है तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है और होना चाहिए और क्विकली होना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब डिसीजन मेकिंग, जिस तरह आपने फरमाया कि डिसीजन मेकिंग हो ही नहीं रही थी। और चलें इस पर जरा बात कर लेते हैं डिसीजन मेकिंग की। जो आपने बात सुनाई है उसकी मिसाल आपने दी, जो केपी में जो रेजोल्यूशंस वगैरह लाई जा रही हैं, टेबल किया जा रहा है इस तरह का जो बिल है कि जी मराहत होनी चाहिए, ब्लू पासपोर्ट्स होने चाहिए, और हमें जनाब पूरी फैमिलीज़ को फलां जो है वो इमोल्यूमेंट्स वगैरह और ये जो होती हैं चीज़ें वहाँ पे मराहत वगैरह मिलनी चाहिए। ये तो इमरान खान की फिलॉसफी ही की बेसिक्स के ही खिलाफ है। बिल्कुल खिलाफ है। मैंने ऐसी चीजें सुनी है, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि इंफॉर्मेशन और चाहिए, लेकिन के टोल्स भी नहीं देंगे। हाँ, देखें मेरे ख्याल में 700 रुपए का टोल होता है, वो भी नहीं देना चाहते ये लोग। वो भी नहीं देना चाहते। ये चाहते हैं कि इनको ब्लू पासपोर्ट इनको भी मिले और इनकी फैमिलीज को भी मिले इन परपेचुइटी, जो कि एमएनएस को मिलता है ऑलरेडी, एमपीएस को नहीं मिलता ये, बाय द वे, ताहयात यानी मरने तक। एग्जैक्टली। हाँ, अच्छा, वैसे बाय द वे आप अमेरिका में रहते हैं, मैं भी कनाडा में रहता हूँ। ये जो राहत वगैरह हैं, ये आपके कांग्रेसमैन जो वहाँ पे सेनेटर्स हैं और उनको टोल्स वगैरह की इस तरह की राहत इनको मिलती हैं? बिल्कुल नहीं मिलती। उनकी एक फिक्स सैलरी होती है। यस, दे डू हैव सम लाइफ टाइम बेनिफिट्स। उनको मैं डिस्कस करूंगा व्हेन आई एम मोर एबल टू डू दैट। लेकिन हैं यहाँ लाइफ टाइम बेनिफिट्स कुछ के लिए, सेनेटर्स के लिए ज्यादा हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में कम है। लेकिन पॉइंट ये है कि भाई वो लोग डिलीवर भी तो करते हैं ना कंस्टिट्यूएंट्स के लिए।
یہاں ڈیلیوری کیا ہو رہی ہے, یہ تو صرف برات ہی لے رہے ہیں نا. تو بات تو یہ ہو رہی ہے کہ بھائی کے پی کے اندر سچویشن 14 سال میں, اور پنجاب کے اندر مور امپورٹنٹلی اتنے سالوں میں, اور سندھ کی تو آپ بات ہی نہ کریں, اتنی بری حالت ہے. اتنے ہر سالوں سے یہ لوگ برات لے رہے ہیں اینڈ دے ہیو ڈیلیورڈ نتھنگ ٹو دا پیپل. ہاں تو پھر مراد کا فائدہ کیا ہے, لوگ بھی تو پھر کہیں گے نا. اور یہ ویسے یہ جو ہے کہ جی اس طرح کی مراد ان کو دی جائیں, میرا خیال ہے کہ یہ تو وہ دو پاکستان والی بات بن جاتی ہے نا, کہ بھئی آپ کو یہ اوپر سے اترے ہوئے ہیں کہ آپ کو مراد دی جائیں, آپ جب تک ہیں ٹھیک ہے آپ کو مل گئی. اب یہ تا حیات والی کا کیا تک بنتا ہے؟ بالکل نہیں تک بنتا نا. مشکل تو یہ ہے نا کہ ایک دفعہ یہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو یہ مزے کرتے رہتے ہیں, پھر آرام سے یہ بیٹھے رہتے ہیں. اور یہ ایم پی ایس کے لیے نہیں تھا, لیکن اب ایم پی ایس کو بھی یہی چاہیے. تو بھائی ان کا جو آپ جیسے کہتے ہیں دو پاکستان تو بنے ہوئے ہیں نا. ایلیٹ کیپچر اتنا, اشرافیہ کا جو کیپچر ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ چینج لانا بڑا مشکل ہو گیا ہے. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. اچھا جی, اب ذرا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جناب اسحاق ڈار صاحب کی, جو اس وقت تھک واٹرز میں ہیں, اور ان کے جو نواسے ہیں ان کے اوپر کافی پریشر پڑا ہوا ہے, اور جو حکومت پنجاب ہے وہ اس وقت اپنی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے, سر توڑ کوشش کر رہی ہے کہ اس لڑکے کو بچا لیا جائے, کیونکہ جو اس نے بھیانک قسم کا کرائم کیا ہے اس کو بچانا ہے تو مشکل. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کو کوئی اس طرح کا راستہ مل جائے گا, کوئی وے آؤٹ مل جائے گا کہ جس میں یہ پتہ چل جائے کہ جناب یہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا تھا اس میں وہ لڑکا شامل نہیں تھا. اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کسی اور لڑکے کو, وحید نامی کسی کو پکڑ کے اس کو لائیں گے, اس کے اوپر ڈال دیں گے سارا چکر. تو یہ کیا اس کا کچھ نتیجہ نکلنے والا ہے, یا ویسے ہی سمجھیں جس طرح پہلے ہوتا آ رہا ہے؟ بالکل جیسے پہلے ہوتا آ رہا ہے. بھائی دیکھیں, اخلاقی اور مورل رسپانسبلٹی تو ہے ان کی, ایبسولوٹلی اسحاق ڈار کی. اگر کوئی اور ہوتا, سرٹنلی ویسٹ کے اندر ایسی چیز ہوتی تو ہندوستان میں بھی ایسی چیز ہوتی ہے. میں اسٹریچ کر رہا ہوں, بٹ آپ ریزائن کر دیتے, انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جاتا, اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہوتا, لیکن ایٹ لیسٹ ٹیک دا رسپانسبلٹی. ایک بڑی امپورٹنٹ میسج ایک قوم کو دیتے آپ, وہ آپ دینے کو تیار نہیں ہے. تو میرا خیال ہے وہی ہوگا جو پاکستان میں ہوتا آیا ہے, فار دا پاورفل, فار دی ایلیٹ, دی اشرافیہ, کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن اس طرح میڈیا میں ان خبروں کا چلنا اور اس کے اوپر ڈسکشن ہونے دینا, ان کی اجازت دینا, کیا اس سے آپ فیل کر رہے ہیں کہ ان کے درمیان کچھ معاملات جو ہیں وہ فرکشن آ چکی بھی ہے ان میں, اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی جو آخری اننگ ہے اس کی طرف قدم بڑھ رہے ہوں؟ یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے کہنا. جب تک کہ ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ کوئی ڈویژن مجھے نظر تو نہیں آتی, لیکن ہو سکتا ہے کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ بھی ٹائرڈ ہو گئی ہو ان سے, فیلڈ مارشل بھی ان سے ٹائرڈ ہو رہے ہوں, تھک رہے ہوں کہ بھئی ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. کبھی پلین خرید لیتے ہیں, کبھی یہ کیا نام ہے ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں, کرپشن اپنی جگہ چل رہا ہے. تو ان چیزوں سے تو فوج کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے نا, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. تو ان کی اگر پیشنس ختم ہو جائے گی تو یہ بھی چلے جائیں گے, سمپل ایز دیٹ. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی پیشنس کب رن آؤٹ ہوگی, کیونکہ وہ ان کی پیشنس ہے تو ویسے کافی زیادہ ہے. مطلب اس طرح کے لوگوں کو اتنے سالوں سے برداشت کر رہے ہیں, تو میں تو حیران ہوں ان کی پیشنس کے اوپر بھی, اور بڑی امپریسو قسم کی پیشنس ہے. جی ہاں, بس کیونکہ ان کی جو سچویشن ہے نا, کیونکہ ان کے اوپر تو کوئی اثر نہیں پڑتا. جب تک کہ ڈائریکٹلی ان کے اوپر کوئی اثر پڑے ان کی حرکتوں سے, تو پھر وہ کچھ کریں گے. لیکن پیشنس ان کی آئی تھنک کہ ایک سرٹن پوائنٹ پہ رن آؤٹ ہو جائے گی. ہو جائے گی. اب وہ پتہ نہیں کب آئے گا وہ پوائنٹ. ساتھ بھی ذرا کوشش کریں, دعا کریں ذرا جلدی آ جائے, کیونکہ پاکستان کا تو بھٹا ہی بیٹھ گیا ہوا ہے. تو چلیں اس کا ذرا دیکھتے ہیں. لیکن دوسری جو سائڈ ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, اور وہ ہے آزاد کشمیر میں راولہ کوٹ میں جو سلسلہ چل رہا ہے پچھلے کئی دنوں سے, تقریباً 1 مہینہ ہو چکا ہوا ہے. وہاں پہ ابھی تک معاملات جو ہیں وہ ان کو زور زبردستی کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی بھی ہم نے دیکھا 2-4 دن پہلے بھی معاملات خراب ہوئے تھے, وہاں پہ بھی ایک لڑکا بھی شہید ہو گیا. ساتھ ساتھ آج میں دیکھ رہا تھا کہ جو سعد رفیق صاحب ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے کہ سابق وزیر ہیں PMLN کے, آپ کے ہم نام ہیں, لیکن ان کے کام آپ کی طرح کے نہیں ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 12 سیٹوں والا معاملہ ہے سعد بھائی, وہ کہتے ہیں کہ یہ واپس نہیں لی جا سکتی ہیں. یور ٹیک آن. جی ہاں بالکل. اور دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے نا کہ 12 سیٹوں کے, تو میں نے تھوڑی سی اس کی ریسرچ بھی کی کہ یہ لنکڈ ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے جب انہوں نے سائن کیا تھا شملہ ایگریمنٹ ود اندرا گاندھی, اس زمانے سے انہوں نے یہ سچویشن چل رہی ہے. اس کی سیٹلمنٹ آلموسٹ ہو گئی تھی ستمبر اکتوبر میں لاسٹ ایئر,
لیکن چکر ہے تو یہی ہے نا کہ ایک دفعہ یہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھائی سچویشن کو ریزالو کر لیں, اس کے بعد گورنمنٹ بھول جاتی ہے, ان کو کوئی انٹرسٹ اس چیز میں نہیں رہتا. اب وہی چیز اس وقت ریزالو ہو جاتی تو ایسی چیز نہ ہوتی. تو اچھا پھر بات میں اسی پہ آتا ہوں. میں ایک اور رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ 10,000 لڑکیاں اور عورتیں آکیپائڈ کشمیر میں ڈسپیئرڈ ہیں ان دا لاسٹ 10 years. 10,000, ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے, تو لوگ معلوم کرنا چاہتے ہیں. تو پوائنٹ اس کہ یہ کشمیر کی ٹریجڈی ختم کب ہوگی, پاکستان سائڈ, انڈین سائڈ. تو پاکستان کشمیریوں کو بھی یہ سوچنا ہے کہ بھائی کتنی لینتھ کے اوپر وہ جا سکتے ہیں, اور ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ چیز سمجھتی ہے. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی کشمیری جو ہیں وہ سڈنلی آفٹر آل دی اٹراسٹیز جو انڈیا نے کمٹ کی ہیں سنس 1947 وہ بیلنس کر جائیں گی ود دس سچویشن. اچھا یہاں پہ اب الیکشنز بھی ہو رہے ہیں اسی جولائی کے اینڈ میں 27 کو. اب یہ جو الیکشنز ہیں اس میں پی ٹی اے نے تو پہلے بائیک آؤٹ کیا, لیکن اب سنا ہے کہ وہ اس کو ریوائز کرنے جا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لڑ لیں گے الیکشن. یہ جو پی ٹی اے کے بائیک آؤٹ کا فیصلہ تھا, یہ کیسا فیصلہ تھا؟ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ پی ٹی اے کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے, لڑنا چاہیے ایٹ ایوری کاسٹ؟ بھائی دیکھیں, میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں, آپ کو تو پتا ہے کہ جب انہوں نے رن کیا تھا الیکشن وہاں وداؤٹ بلہ وہ جیت گئے تھے, لیکن ان کی جو جیت وہ ریکگنائز کبھی ہوئی نہیں. اچھا یہاں انہوں نے, میرا یہ خیال ہے کہ کرنا چاہیے تھا پارٹیسپیٹ. اس کے بعد دیکھا جاتا کہ کیا ہوتا. بھائی اگر ان کو پاور نہیں دی جاتی, جو کہ لائکلی یہی ہے کہ پاور نہیں دی جاتی, لیکن جیت تو جاتے اور دنیا کو یہ دکھا دیتے کہ ابھی پولیٹیکل فورس ہے پی ٹی آئی. تو میرے خیال میں الیکشن سے یا اسمبلیوں سے ریزائن کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو اسٹے ان دا پولیٹیکل پروسیس. ہاں یہ بات صحیح ہے, آئی ایگری ود یو. اچھا ذرا آ جاتے ہیں ایران کی سچویشن پہ. اور دیکھا آپ نے کہ پچھلے تقریباً ایک ہفتہ ہم نے فیونرل کی پوری ایکٹیویٹی دیکھی, جس طریقے سے انہوں نے پورے لوگوں کو وہاں پہ بلایا ہوا تھا, بڑا زبردست طریقے سے کوریوگراف کیا ہوا تھا. ہر ڈیلیگیشن کے ساتھ ایک انہوں نے کچھ آیات کی ڈپلومیسی بھی کی, وہ بھی ہم نے سنی. اب ان کی جو باڈی ہے اس کو نجف عراق میں لے کے جایا گیا ہے, وہاں پہ بڑی زبردست ان کو فل ریسیپشن دی گئی ہے اس باڈی کو, اور اس میں تمام کمیونٹیز جو ہیں, مسلمز ہیں, کرسچنز ہیں, دوسرے لوگ جو ہیں, انہوں نے وہاں پہ اکٹھے مل کے ان کا استقبال کیا وہاں پہ. اب یہ جو فیونرل تھا آپ کی نظر میں یہ کیسا تھا, اس کی کوریوگرافی وغیرہ کیسی تھی, کس طریقے سے اس کو انہوں نے استعمال کیا فار دیئر اون پرپسز؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ قوم کو اٹھانا بھی تھا, قوم کو کھڑا بھی کرنا تھا, تو کتنی حد تک وہ کامیاب رہے؟ کافی حد تک کامیاب ہوئے, کیونکہ دیکھیں انہوں نے ایک تو کراؤڈ آپ نے دیکھ لیا, پیشن آپ نے دیکھ لیا, یعنی کہ جو کہ سپورٹ تھی اینڈ سو آن سو فورتھ, اور پیار جو تھا آیت اللہ خامنئی سے. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسپریچول ہوم میں جا رہے ہیں عراق میں, وہاں بھی یہی ہوگا کہ بھائی وہی طرح کرے. تو رجیم نے اچھی طرح استعمال کیا اس کو. اب بات تو یہی ہے نا کہ دیکھیں اتنا سارا پریشر ہے ایران کے اوپر, اتنا مشکل پریشر ہے کہ ان چیزوں سے یہ فیونرل کے بعد وہ انڈیور کر سکیں گے نیکسٹ راؤنڈ, کیونکہ لگتا ہے کہ نیکسٹ راؤنڈ شروع ہونے والا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہوگا, دیکھا جائے گا اس کے اوپر کہ کیا ہوتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ یہ جو اب ٹرمپ صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے, ایک تو وہ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں, نیٹو کی سمٹ ہے, اس میں نیٹو والوں کو بڑا امبیرسنگ سچویشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آج بھی انہوں نے یو کے کو پھر انہوں نے تاڑا ہے. اور ساتھ ساتھ ایک چیز بڑی زبردست ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں یہ یہاں پہ کبھی بھی نہ آتا اگر میرے دوست اس کو ہوسٹ نہ کر رہے ہوتے, یعنی کہ پریزیڈنٹ اردوان. اور ساتھ انہوں نے اس کے اوپر جو سینکشنز تھیں وہ لفٹ کر دیں. آپ کو یاد ہے کہ F-35 کی جو پروگرام ہے اس میں سے انہوں نے ہی نکالا تھا ترکی کو, اور آج پھر انہوں نے کہا جی کہ نہیں ہم اس کو دوبارہ سے ریزیوم کر رہے ہیں. تو یہ کتنا امپورٹنٹ ٹرپ ہے ان کا, نیٹو کے حوالے سے بھی اور ٹرکی کے حوالے سے؟ نہیں ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اتنا پریشر ہے یہاں اگینسٹ ترکی اینڈ اگینسٹ اردوغان کہ یہاں F-35 کی جو ڈیل ہے وہ آگے نہیں بڑھے گی. یہاں یہ کانگریس کے اندر ہی ختم ہو جائے گی, اور ویٹو کریں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ, وہ آگے کی بات ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھے گی. لیکن انہوں نے جو سینکشنز لفٹ کی ہیں اس کی وجہ سے ان کو انجنز مل جائیں گے. انجنز جو انہوں نے مانگے ہیں وہ ان کے اپنے انڈیجنس پروگرام کے لیے کام, جس میں پاکستان بھی انوالوڈ ہے, تو اس کے لیے انجن فائٹر پلین کے لیے 5th جنریشن ہے وہ. تو اگر اس کے لیے انجن مل جائیں تو ایک طرح سے بیلنس ہو جائے گا. لیکن F-35 کیونکہ بیلنس چینج کر دیں گے ریجن کے اندر, تو اسرائیل چاہتا نہیں ہے کہ یہ ان کو ملے.
ہاں وہ تو خیر. اچھا آپ کو پتہ ہے یہ جو نیتن صاحب ہیں وہ ایک سپری آف انٹرویوز کر رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا CNN پہ, ادھر ہر جگہ پہ وہ انٹرویوز کر رہے ہیں اور روکنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹرمپ کو کہ بھئی یہ ٹرکی سے آپ بچیں کیونکہ ٹرکی جو ہے وہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. اور اب وہ ٹرکی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ نیکسٹ جو ٹارگٹ ہے ان کا وہ ٹرکی ہوگا, اور اس میں امریکن جو پبلک اوپینین ہے اس کو بھی وہ مولڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹورڈز دیئر اینڈ. تو کیا یہ ہو سکے گا ان سے؟ نہیں بالکل, اور یہ بہت امپورٹنٹ, یہ آپ واچ کرتے رہیے, وی ڈسکس ان فیوچر پروگرامز ہوپ فلی. لیکن میں یہ کہوں گا آپ سے کہ ریزسٹنس بڑھ رہی ہے اسرائیل کے خلاف. تو کل ایک بڑا امپورٹنٹ بیان دیا جائے گا جیروسلم کے اندر, جو رحام ایمینول, یہ آپ پرانے آدمی ہیں, ہی از اے پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ ان دی US ان 2028. انہوں نے یہ کہا ہے, اور کل کہنے والے, ابھی کہا نہیں انہوں نے, میں نے اس کو اینالائز کیا تھا کہ US support to Israel is a huge mistake. اچھا یہ بڑی بات ہے. حالانکہ میرا خیال ہے یہ فارمر کانگریس مین بھی ہیں. بالکل ہے, وہی صاحب ہیں جن کی آپ بات کر رہی ہیں. ہاں مجھے یاد آ گیا. یہ بڑا امپورٹنٹ بیان ہے. اور ساتھ ساتھ اب یہ بھی بتائیں کہ جاتے جاتے کہ یہ جو فیوچر آف نیٹو ہے اس کا بھی ذرا مجھے بتائیں, کیونکہ آج پھر انہوں نے گرین لینڈ کی بات کی ہے کہ ہمیں گرین لینڈ, US should take over گرین لینڈ اگین. ٹھیک ہے, اور ساتھ ہی یوکرین کا بھی بتائیں, یوکرین کے بھی پریزیڈنٹ وہاں پہ ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ دیکھیں کلیئرلی یہ ہوا ہے کہ زیلنسکی کی سپورٹ بڑھ گئی ہے ود ان نیٹو. نیٹو میں آنا یوکرین کا بہت مشکل ہوگا, لیکن وہ ہو سکتا ہے اگر پیوتن صاحب نے کچھ طرح کی فلیکسیبلٹی شو نہیں کی. لیکن فی الحال زیلنسکی جو بدتمیز کی تھی انہوں نے, ٹرمپ صاحب نے اس کے ساتھ وائٹ ہاؤس کے اندر, وہاں سے بہت آگے نکل کے واپس آ گیا ہے. واپس آ گیا. یہ اس نے ویسے ریکور کیا ہے. اچھا یہ بھی ذرا مجھے بتائیں کہ گرین لینڈ کا وہ جو یہ صرف ایسے دھمکی لگا رہی ہیں یا ویسے واقعتاً ہی مینز اٹ؟ میرے خیال میں دھمکی لگا رہے ہیں, لیکن یہ تو کر سکتے ہیں جو کچھ ہی کرنا چاہیں تو یہ تو فی الحال کر سکتے ہیں. یہ تو ان کا اسفیئر آف انفلوئنس میں ہے نا. ہاں یہ ان کے انفلوئنس میں ہے. اچھا جاتے یہ ایک اور چیز بھی بتا دیں کہ جو مودی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, ایک سمٹ ہوئی ہے تکائچی کے ساتھ, جو کہ جاپنیز پرائم منسٹر وہاں پہ گئی ہوئی تھیں, تو یہ اس کو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں, یہ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ امپورٹنٹ ہے ان دا سینس کہ بھائی وہ کوارڈ تو ختم ہو گیا تھا, تو یہ ابھی انڈیویجول ریلیشن شپ چل رہی ہے. اچھا کوارڈ جو ہے وہ پریکٹیکلی ڈیڈ ہے, سو یہ بائیلیٹرل کر رہے ہیں. لیکن مودی صاحب کوشش کرتے رہیں گے, بھائی انڈیا کا تو ایک رول ہے وہاں اس ریجن کے اندر. اینٹی چائنا بڑا مشکل ہے, لیکن یہ جو جاپانیز پرائم منسٹر آئی ہیں یہ رائٹ ونگ کی ہیں زیادہ, تو ان کا جو اپروچ ہے ٹو چائنا از مچ فرمر دین ادرس. چلیں اس کے اوپر آپ کی جو انالیسس ہے وہ لیتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ سعد بھائی, انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.